رمضان المبارک کا 16واں روزہ 16واں ہے نا، اور اب 4 دن کے بعد ایک عمل آنے والا ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں کے اندر۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک سنت اعتکاف ہے، دوسرا نفل اعتکاف ہے، اور تیسرا واجب اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ نفل اعتکاف جب بھی آپ مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہوتے آپ اعتکاف کی نیت کریں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اللہ اعتکاف کا ثواب دے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ تیسرے نمبر پہ واجب اعتکاف ہے کہ بندہ کوئی نظر مانتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں تیرے لیے اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف کروں گا۔ یہ 3 اعتکاف کی اقسام ہیں، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جسے ہم سنت اعتکاف کہتے ہیں، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے قولاً اور فعلاً عملاً جو ہے وہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشروں کے اندر اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر جب آپ کو کہا گیا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت اگر آپ دیکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو پھر اگر آپ ضرب دیں تو 30 خندقیں بن جاتی ہیں۔ اس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو اللہ ان نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو کام وہ کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ جب ایک بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے نا، وہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، وہ کسی اور کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ بیٹھا مسجد میں ہے، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کو فری میں ثواب دے رہے ہیں۔ یہ بیٹھا مسجد میں ہے، لوگ مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اس کو فری میں ثواب دے رہے ہیں۔ اور اصل بات کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا بہترین حل اور بہترین ذریعہ ہے۔ یہ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھ کے یہ انسان اللہ رب العزت کی جو عبادت کرتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اعتکاف میں اگر ایک بندہ بیٹھا ہے نا، یہ چپ کر کے بھی بیٹھا رہے نا، اس کا یہ چپ بیٹھنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے عبادت لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی کوشش کرنی چاہیے، وقت لازمی نکالنا چاہیے اس عبادت کے لیے۔ اور یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جس میں ہم لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں نا، اور لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں 1000 راتوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت سے جب انسان مانگتا ہے اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کو نوازتا ہے۔ تو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ مرد جو ہے یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، عورتوں میں سے اگر کوئی بیٹھنا چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرے کو یا ایک کمرے کے اندر ایک جو ہے نا کونے کو خارج کر لے، وہاں چادر لگا لے، وہاں اعتکاف